اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ صدق یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 101 سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی قوموں کا ذکر سناتے ہوئے فرما رہے ہیں، یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال بن کر موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسے ہی کوئی کہانیاں قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ جگہیں آج تک موجود اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی تاکہ لوگ مثال دیکھ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کھلی نشانیاں لوگوں کو دکھا سکیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر فرما رہے ہیں، دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق پایا۔ فاسق کا مطلب ہے جھوٹے، دھوکے باز، بد عہد، یعنی ان لوگوں میں کوئی سچائی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی ایمان نہیں تھا، یعنی وہ کسی بھی چیز پہ پورے نہیں اترتے تھے، وہ اپنے وعدوں پر، اپنے عہدوں پر پورے نہیں اترتے تھے، وہ دھوکے باز لوگ تھے۔ تو جب انسان کے اندر فطرت ہی دھوکے باز ہو تو ایمان کہاں سے ہوگا؟ یا تو دھوکے بازی ہوگی یا تو ایمان ہوگا اس کی فطرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو تھی فرعون کی طرف بھی تھی اور بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی، یعنی وہ بنی اسرائیل کے بھی رسول تھے اور فرعون کی قوم کے بھی رسول تھے، یعنی دونوں کو سمجھانے کی، دونوں کو سکھانے کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھی۔ آیت نمبر 104 وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات حق کے سوا نہ کروں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ان کی قید میں تھے، ان کے غلام بنے ہوئے تھے، ہزاروں سالوں سے بنی اسرائیل قبطی قوم کے یعنی فرعون کی قوم کی غلامی کر رہے تھے اور بہت زیادہ ظلم و ستم سہ رہے تھے، بہت زیادہ نچلے طبقے پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا قبطی قوم نے بنی اسرائیل کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور وہ اپنی قوم کو چھڑانا چاہتے تھے اور مصر کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، مصر نہیں، فلسطین کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ مجھے میری قوم کو لے جانے دو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، مگر جواب میں فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے وعدے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے کہ ان کا جو عصا تھا، ان کی جو لکڑی تھی جس سے وہ سہارا لے کے چلتے تھے، اس سے وہ اپنی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، پیڑ بھی جھاڑا کرتے تھے، اور وہ جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یعنی وہ ملٹی ٹیلنٹڈ، ملٹی پرپز ان کا عصا تھا۔ اور پھر وہ اپنے جو ہاتھ ہے وہ اپنے بغل میں ڈالا کرتے تھے تو وہ اتنا چمک رہا ہوتا تھا، اتنا شائن کر رہا ہوتا تھا کہ بالکل ہی الگ لگتا تھا، تو وہ بھی دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا جو معجزہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے چیسٹ سے لگایا کرتے تھے، یعنی اپنی انڈر آرم کے پاس رکھا کرتے تھے، تو ان کے دل میں جو خوف، جو پریشانی ہوتی تھی وہ سب ختم ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ ہر زمانے کے نبی جو بھی آیا کرتے تھے ان کے پاس جو معجزات ہوتے تھے اس زمانے کے مطابق ہوا کرتے تھے، جو کچھ اس زمانے میں ٹرینڈنگ ہوتا تھا، جو کچھ اس زمانے میں لوگ ماہر ہوا کرتے تھے جس چیز کے، وہی جو ہے رسول کا معجزہ ہوا کرتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی. بہت بڑے بڑے ماہر جادوگر ہوا کرتے تھے، بہت ٹائپ کے کرتب دکھایا کرتے تھے اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کی دھاک ہوا کرتی تھی پورے ایریے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معجزہ دیا اس لیے تاکہ وہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو سکے، ان لوگوں کے سامنے جواب دے سکے ان کا. جیسے کو تیسا ہم نے کہا کہتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا کہ جیسے تو وہ لوگ دکھائیں گے جادوگری، تو تم بھی اپنا عصا پھینکنا اور دیکھنا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان کا جادو سب کا سب مٹی میں مل جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل بہت ترقی کر چکا تھا. تو میڈیسن بہت زیادہ نئی نئی طرح کی بن رہی تھیں اور بہت ہر چیز کا علاج موجود تھا، مگر صرف جن چند چیزوں کا علاج موجود نہیں تھا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. پیدائشی کوئی اندھا پیدا ہوتا تھا بچہ، تو اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جو بھی کوڑی ہوا کرتا تھا، یعنی جس کے جسم پہ برس کا مرض ہوتا تھا، کوئی ٹپیکل ٹائپ کا مرض ہے، تو اس کے اسکن ڈیزیز ہے کوئی، تو وہ جو ہے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور وہ اس کا جسم ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شاعری بہت عام تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عربی تھی وہ بہت عروج پہ تھی، لینگویج بہت عروج پہ تھی اور بہت ہی زبردست قسم کے زبان سے وہ لوگ بولا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہترین کلام اتارا جس کو سن کے وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ تو کچھ الگ ہی چیز ہے، یہ تو کچھ بہت ہی شاعری سے اپر کلاس کی چیز ہے. اور سب کے سب حیران اور دنگ رہ گئے، سب کے دل راضی ہو گئے اس کلام کو سن کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے اور لوگوں کو امپریس کر سکے. اس پر قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. اچھا دیکھیں، صرف ایک عصا دیکھ کے وہ سب گھبرا گئے. فرعون بھی گھبرا گیا، فرعون کے درباری اور بڑے بڑے سردار بھی گھبرا گئے، سب گھبرا گئی. کس چیز کا روپ تھا؟ حق کا روپ تھا. کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ کچھ سچ لگ رہا ہے، یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے. یہ حق کا روب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جو بے حق لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر حق کا روب ضرور آتا ہے. جب ان کے سامنے سچ آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارندے بھیجیے کہ ماہر فن جادوگروں کو آپس میں لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. اب آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سب جادوگروں کو جمع کروا لیا. یہ کام اگر چاہتے موسیٰ علیہ السلام تو وہ نہیں کر سکتے تھے. جگہ جگہ سے، پورے شہر سے، پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے فرعون سے خود ہی کروایا کہ سارے جادوگر جمع ہو گئے، جو حق اور باطل کا فیصلہ وہیں ہو جائے کھڑے کھڑے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ ان لوگوں سے خود ہی کروایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں کو دلوں کو بھی کیسے پلٹ دیتے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال ہم اس سورہ میں اور ان آیتوں میں اور اس جو کہانی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جادوگر پلٹ گئے اور ان کا دل کس طرح بدل گیا. جب وہ جادوگر آئے فرعون کے پاس تو انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یعنی آتے ہی انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالنے کی بات کی کہ ہمیں کیا ملے گا، جب تمہاری طرف سے ہم لڑیں گے، تمہاری طرف سے ہم جادو دکھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم جیتیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. جب دین والے ہوتے ہیں، جب دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا فائدہ نہیں سوچتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنے پیسے ملیں گے، کیا پوزیشن، کیا عہدہ ملے گا. انہوں نے کبھی نہیں سوچا. مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں ہر کام کرنے سے کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے لیے محنت کرنی ہے اور چیزیں اللہ سے مانگنی ہے انشاءاللہ. اس کا اجر، اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے انشاءاللہ. فرعون نے جواب دیا، ہاں تم مقربین میں سے بن جاؤ گے، یعنی تمہیں کیبنٹ منسٹر بنا دوں گا، تمہیں بہت بڑی پوزیشن دے دوں گا میں اگر تم لوگ جیت گئے تو.
پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سوچا پہلے میں ان کا تو دیکھوں کہ یہ کیا تماشا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا عصا پھینکوں گا۔ جب جادوگروں نے اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بہت ہی زبردست جادو بنا لائے۔ یعنی وہ کوئی چھوٹے موٹے جادوگر نہیں تھے، بہت زبردست، بہت ہی آؤٹ کلاس جادوگر فرعون کے محل میں اس وقت جمع ہوئے تھے اور اپنا جادو دکھا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ سب کے سب جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ یعنی جتنی جھوٹی چیزیں تھیں، جتنا جادو تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا تو وہ سارے جھوٹے سانپوں کو کھا گیا اور سارا ان کا جو کھیل تھا وہیں ختم ہو گیا۔ اچھا، آج کی تاریخ میں، آج کے دنوں میں، زمانے میں ہم ان آیتوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں اس پہ کہیں آمنا و صدقنا، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے اور اے اللہ ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے نے سارے جادوگروں کا جو سانپ تھے انہیں ختم کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت جو ہے وہ ساری بے ایمانی کو ختم کر دے اور سارے جھوٹ کو ختم کر دے، سارے دھوکے اور فریب کو ختم کر دے انشاءاللہ۔ بس کرنا ہے، پہلا قدم اٹھانا ہے تو ہمیں اٹھانا ہے، ہمت کرنی ہے تو ہمیں کرنی ہے، آج کے دور کے سارے فتنے ختم کرنے کے لیے، آج کے دور کی برائیاں ختم کرنے کے لیے ہمت ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ، کہ اللہ کا کلام لے کے کھڑے ہوں اور تمام جھوٹوں کو، تمام فریبوں کو، تمام جو جادو ہو رہے ہیں، جو دھوکہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایک طرح کا جادو ہی اگر دیکھا جائے کہ دلوں کو واقعی سحر انگیز کر دیتا ہے اور خوفزدہ کر دیتا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ انسان ان رنگینیوں میں ڈوب کر ہی رہ جاتا ہے، اس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے تھامیں، یعنی کہ اس کو دن رات پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ، یہ سارے قصے ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ان سے ہم عمل کے پوائنٹس نکالیں، کہ ہم سمجھیں کہ کس کی کیا غلطی تھی اور کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور ہمیں اس زمانے میں ہم ریلیٹ کریں اپنے زمانے سے یہ ساری چیزیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے دائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے دین کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حق ثابت ہو کے رہنا ہوتا ہے، جتنا بھی جھوٹ بڑھ جائے، جتنا بھی دھوکہ بڑھ جائے، حق ایک دن ثابت ہو کے رہتا ہے، حق جیتتا ہے ہمیشہ، سچائی جیتتی ہے ہمیشہ۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح جو حق تھا وہ جو حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ اور جادوگروں کا حال یہ تھا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا ہو۔ یعنی یہ جو جادوگر تھے یہ اصلی جادوگر تھے، انہیں پتہ تھا جادو میں اور معجزے میں فرق۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ تو کہیں اور سے کوئی بہت ہی زبردست چیز ہے، کوئی معمولی سا جادو نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹرکس نہیں ہے۔ تو وہ سب حیران ہو گئے اور ان کے دل سجدے میں چلے گئے، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت تھی وہ ایمان لے آئے اس پر، اور وہ دل سے جھک گئے، سب کے سب سچی مچ میں ایمان لے آئے۔ یہ دیکھیں اس زمانے کے بہت بڑے بڑے جادوگر تھے جو بہت ماہر جادوگر تھے، کتنا ٹائم لگایا ہوگا انہوں نے جادو سیکھنے میں، کتنا ٹائم لگایا ہوگا اس کی پریکٹس میں، گناہوں میں کتنا لمبا عرصہ گزارا ہوگا، مگر کچھ ہی لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پلٹ دیا۔ اس لیے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بددعائیں نہ کریں، ان کے لیے بری بری باتیں نہ بولیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کا ایک لمحہ جو ہے انسان کو بدل سکتا ہے۔ ان کے دل سجدے میں چلے جائیں اگر، ان کا ذہن بدل جائے اگر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فوراً سے جھک سکتے ہیں اور وہ ہم سے بھی اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو یقیناً جہنم میں جائے گا، اس کی حرکتیں دیکھو، یہ تو سدھر ہی نہیں سکتا کبھی، یہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس کا سدھرنا ہی ناممکن ہے۔ یہ الفاظ کہنے والے ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کو۔ ہمیں ہمیشہ سب کو دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، ہم لوگوں کو ہدایت کی دعا دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو جہنمی یا فاسق یا فاجر یا اور کچھ کہنے والے ہم نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کو سنبھال کے، ذہنوں کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، اور لوگوں کے لیے اچھے گمان رکھنے ہوں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔
اور یہی نہیں کہ صرف انہوں نے مان لیا، ان کے دل جھک گئے، وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ایمان میں کہ وہ فرعون کے آگے کھڑے ہو گئے۔ جب فرعون نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے قبل، نہیں سوری اس سے پہلے کی آیت میں بھول گئی، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یعنی صاف گوئی ان کی دیکھیں آپ کہ انہوں نے فوراً سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ فرعون نے کہا تم ان پر ایمان لے آئے اس کے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر سکو۔ اب یہ دیکھیں ان کے دل میں خوف کیسا تھا اپنے اقتدار کا، اپنی کرسی کا، کہ یہ سوچا فرعون نے کہ شاید ایسا ہے کہ یہ سارے کے سارے جادوگر ملے ہوئے ہیں، اور اس نے الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ تم سردار ہو اور یہ سارے تمہارے چیلے ہیں، یہ سب کے سب کو تم نے ہی جادو سکھایا ہے، اور شاید تم سب کے سب ملے ہوئے ہو اور سب یہاں پہ آ کے ڈرامہ کر رہے ہو، ایکٹنگ کر رہے ہو کہ ہمیں بے دخل کر سکو، ہمیں نکال سکو ہماری زمین سے۔ یہ اندر سے جھوٹ کا خوف ہے، یہ اندر سے جو اتنا بڑا تکبر تھا اس کو کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، وہ سب کا سب ٹوٹ رہا تھا، ٹوٹتا نظر آ رہا تھا اس کو، اور یہاں سے اس کو اپنی کرسی، اپنی سلطنت، اپنی جائیداد، اپنا محل سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت یہ فرعون بہت گھبرا گیا اور اس نے کہا اچھا تو اس کا نتیجہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز اور متکبر ہر زمانے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی بات نہیں مانتا، کوئی نہیں سنتا تو وہ فزیکل ٹارچر پہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کو مارنے مروانے پہ اتر آتے ہیں۔ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حال ہے ڈکٹیٹرز کا، مگر جو لوگ حق پہ تھے وہ اتنے زبردست حق پہ آئے تھے، ان کے دل اتنے زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے تھے کہ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب کی ہی طرف ہے، تم کچھ بھی کر لو، چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا دو، چاہے ہمیں سولی پہ چڑھا دو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کے جائیں گے، ہمیں موت اس طرح آنی ہے تو ٹھیک ہے مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہی آگے جھکنا ہے صرف۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے جادوگر کسی کے آگے نہیں جھکے، فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ سب کے سب وہیں پہ ہی مر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی ہو کے مرے، وہ مسلمان ہو کے ہی مرے وہ۔ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں جو کہ حق ہے، بالکل سچ ہے، تو ہمیں جھکنا نہیں ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی پریشانی سے، کسی آزمائش سے، نہ زمانے سے، نہ لوگوں سے، نہ ٹریڈیشن سے، نہ رسم و رواجوں سے، کسی چیز سے ہمیں نہیں ڈرنا، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اللہ کا کلام لے کے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کسی چیز سے ہم نہیں ڈرتے اپنے رب کے سوا، ہمارے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ہم صرف جھکیں گے تو اللہ کے آگے اور کسی چیز کے آگے نہیں جھکیں گے۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے سارا معاشرہ ایک طرف ہو اور اللہ کا کلام ایک طرف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ایک طرف ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف ہی جانا ہے۔ ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرخ رو کریں گے، ہمیشہ عزت دیں گے، اور اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلے، لوگوں کے کہنے پہ چلے، لوگوں کو مناتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، یعنی لوگوں کی باتیں ہم سمجھتے رہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کی باتیں سمجھنا نہیں ہے جو غلط ہو، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کے دین سے دور ہو گئے تو ذلت ہی مقدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے، ہم سب کو اپنے دین پہ ایک دم جما کے رکھے، ہمارے سب کے دلوں کو اپنی طرف جھکا کے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح ہم نے پڑھا کہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے ان کا دل جس طرح اللہ تعالیٰ تو انہیں پھیرا، جس طرح ان کا دل اپنی طرف جھکا دیا ایک دم سے، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ وہ فرعون کے آگے کھڑے ہو گئے جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اتنا کوئی ظالم جابر آدمی تھا، اس کے آگے وہ کھڑے ہو گئے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مار دیے گئے، وہ مر گئے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت ہمیں بھی دینا اور سب لوگوں کو دینا
تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا، جو اس وقت کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینا اور سب کے دلوں کو اپنے آگے جھکا لینا انشاءاللہ۔ اور اس میں سے اگر ایک پورشن ہماری طرف سے بھی ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر بن کے، بار بار یہ بات کہتی ہوں، لوگوں تک پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ان کو ہم سنائیں اور ہماری طرف سے لوگ ایمان لے آئیں، تو کتنا بڑا ہمارے لیے ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ہمارے سمجھانے سے سمجھ جائے اور اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ تو بار بار یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک آیت بھی پڑھیں، ایک آیت بھی سنیں تو ہمیں حکم ہے کہ اسے سمجھائیں، اسے سنائیں، آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ تو یہ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہ صرف اپنے آپ تک نہیں رکھنی ہے، صرف اپنے دل میں نہیں رکھنی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جو کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، کہیں آپ ہاسپٹل گئے ہیں، آپ کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں انہیں بتا سکتی ہیں کوئی بھی ایک آیت جو آپ کو اچھی لگی ہو، جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو، آپ کو یاد رہی ہو، وہ آپ انہیں بتا سکتی ہیں۔